رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 23 جون 2018 ہفتے کا دن ہے۔ انڈیا میں اس وقت رات کے 9:30 بجے ہیں اور جی ایم ٹی کے مطابق اس وقت سحر کے 4 بجے ہیں۔ اور ناظرین، یہ وقت ہے پروگرام راہ ہدیٰ کا۔ قادیان دارالمان سے پروگرام راہ ہدیٰ کی نئی سیریز کے پہلے ایپیسوڈ کے ساتھ اس وقت ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایم ٹی اے کے ہمارے ریگولر ویورز جانتے ہیں کہ پروگرام راہ ہدیٰ کی 2 مختلف سیریز ایم ٹی اے کے ذریعے سے ہم نشر کرتے ہیں۔ 4 ایپیسوڈز پر مشتمل سیریز لندن سے نشر کی جاتی ہے اور پھر 4 ایپیسوڈز پر مشتمل سیریز قادیان سے بھی نشر کی جاتی ہے۔ پروگرام راہ ہدیٰ میں ہم اسلام کی تعلیمات اور جماعت احمدیہ کے عقائد اور بانی اسلام اور بانی جماعت احمدیہ کی جو تحریرات ہیں، جو بیانات ہیں، اس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں اور اسلام کی جو خوبصورت تعلیمات ہیں اس کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ ہمارا یہ پروگرام لائیو نشر کیا جاتا ہے اور یہ پروگرام انٹریکٹیو بھی ہے۔ یہ پروگرام ہم انٹریکٹیو صرف اپنے مشاہدین کے لیے کرتے ہیں تاکہ ہمارے ناظرین بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جڑ سکیں اور ہماری گفتگو کے دوران جو سوالات ان کے ذہن میں اٹھتے ہیں اس کو وہ ہمارے پروگرام میں پیش کر کے اس پروگرام کے ذریعے سے ہی اس کے جوابات بھی وہ حاصل کر سکیں۔ اس کے لیے ہمارے پاس ٹیلی فون لائنز ہیں جو اس وقت سے ایکٹیویٹڈ ہیں۔ اس کے علاوہ ٹیکسٹ میسیجز، فیکس میسیجز اور ای میلز کی بھی سہولت موجود ہے جن کے ذریعے سے ہمارے ناظرین اپنے سوالات کو ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں اگر آپ ہمارے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطے کی تفصیل میں امید کرتا ہوں کہ اس وقت آپ اپنے ٹیلی ویژن اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہوں گے۔ ناظرین، قادیان دارالمان سے پروگرام راہ ہدیٰ کی جس سیریز کا اس وقت ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں، اس میں ہم حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام کی ایک معرکۃ الآراء تصنیف آئینہ کمالات اسلام کے حوالے سے کچھ تفاصیل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اس پوری سیریز میں ہم نے اس کتاب کا 1/4 حصہ کو لیا ہے، اس کتاب کے تقریباً 200 صفحات کو لیا ہے، جس کے حوالے سے جس میں جو حقائق و معارف حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں، اس کو ہم اپنے آئندہ کے 4 ایپیسوڈز میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس اہم موضوع پر گفتگو کے لیے جو علماء کرام ہمارے ساتھ اس وقت قادیان اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں ان کا بھی میں تعارف کروا دیتا ہوں۔ مکرم محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد ہیں اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مکرم محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم۔ دونوں حضرات پروگرام راہ ہدیٰ کی قادیان سیریز کے ریگولر پینلسٹ ہیں۔ میں آپ دونوں حضرات کا پروگرام راہ ہدیٰ میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، جس دور کا اس وقت ہم بات کرنے جا رہے ہیں یہ مذہبی جنگوں کا دور تھا۔ ایک طرف عیسائی مذہب تھا جو اسلام پر مختلف اعتراضات اور الزامات لگانے میں مصروف تھا۔ پادریوں نے اسلام کے خلاف ایک خاص مہم جاری کی ہوئی تھی اور وہ اس یقین کے ساتھ میدان میں نکل پڑے تھے کہ دنیا کا آئندہ مذہب عیسائیت ہوگا، اور وہ بے تحاشا اسلام، بانی اسلام اور قرآن مجید پر اعتراضات اور الزامات لگاتے تھے۔ دوسری طرف ہندوستان کی جو قدیم ترین مذہب ہے سناتن دھرم، اس کے پنڈتوں نے بھی اسلام پر اعتراض کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑا تھا۔ انہوں نے بھی اسلام اور بانی اسلام کے خلاف طرح طرح کے الزامات اور بے بنیاد اعتراضات لگاتے تھے۔ اور جب ہم علماء اسلام کی حالت کو دیکھتے ہیں تو وہ خود پستی میں گرے ہوئے تھے، اور ان کے کچھ ایسے عقائد تھے علماء اسلام کے کہ جس کے نتیجے میں اسلام کے جو مخالفین ہیں ان کے پیش کردہ عقائد کو اور ان کے اعتراضات کو علماء اسلام بظاہر تائید کرتے تھے۔ اور ایسا ایک زمانہ تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے
بانی جماعت احمدیہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا، اور جیسا کہ احادیث اور قرآن مجید میں ذکر ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اسلام کو دیگر مذاہب پر فوقیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہونی تھی۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قلم کے زور سے اسلام کی فوقیت اور اسلام کی حقانیت اور اس کی خوبصورت تعلیمات کو دنیا میں پھیلانے کی ہر ممکن کوشش فرمائی ہے۔ آپ کی مختلف تحریرات ہیں۔ ابتدا میں آپ نے براہین احمدیہ تصنیف فرمائی، جس کے ذریعے سے آپ نے اسلام کی صداقت کو دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد ایک ایسا دور بھی آیا جب مذہب اور علم کی نہایت سرگرمی سے لڑائی شروع ہوئی۔ مغربی تہذیب سے جو علوم جو ہندوستان میں آیا، اس کے نتیجے میں بعضوں کو اسلام کی بعض بنیادی چیزوں کے اوپر اعتراض اور شکوک اور شبہات پیدا ہونے لگے۔ مثال کے طور پر فرشتوں کا وجود ہے، یا روحوں کا وجود ہے، یا جنت و دوزخ کی حقیقت ہے، یا جو وحی و الہام کی بحث ہے۔ یہ مختلف ایسی روحانی باتیں تھیں جن کو علوم کے پیمانے پر رکھ کر پرکھنے کی کوشش کرتے تھے، اور ہر طرف سے مسلمان علماء کو اس میں ناکامی حاصل ہوتی تھی۔ ایسے زمانے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کتاب آئینہ کمالات اسلام تصنیف فرمائی، جس کے ذریعے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دلائل سے، براہین سے، اور اسلامی تعلیمات اور اسلام کو جو مغز ہے قرآن مجید کی تعلیمات، اس سے اس بات کو ثابت کر کے دکھایا کہ یہ جو روحانی باتیں ہیں یہ سب برحق ہیں، بلکہ موجودہ جو سائنس کے ایجادات ہیں وہ بھی ان روحانی چیزوں کی تائید کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مختلف علوم پیدا کیے ہیں۔ تو یہ دراصل کتاب آئینہ کمالات اسلام ہے، جو بہت ہی حقائق و معارف سے پر اور روحانی باتوں سے لبریز، اور جو جدید سائنسی تحقیقات ہیں اس کو بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کتاب میں بڑی عمدگی کے ساتھ پیش کیا ہے، اور یہ ثابت کر کے دکھایا ہے کہ اسلام جن روحانی باتوں کو دنیا کے سامنے پیش کرتی ہے وہ یقیناً انسان کی اخلاقی اور روحانی حالت کو ترقی دینے والی ہے۔ تو ناظرین، یہ جو دلچسپ اور ایک عظیم الشان کتاب ہے آئینہ کمالات اسلام، اس کے حوالے سے ہم آج کے ایپیسوڈ میں بھی بات کریں گے، اور اپنے اس سیریز کے آئندہ کے 3 ایپیسوڈز میں بھی بات کریں گے، اور مختلف باتوں کا جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی عمدگی کے ساتھ تحقیق پیش فرمائی ہے، اور جو حقائق و معارف دنیا کے سامنے پیش فرمائے ہیں اس کی تفاصیل ہم کوشش کریں گے کہ وقت کی رعایت کو مد نظر رکھتے ہوئے، وقت کے اندر رہتے ہوئے ہمارے اس ایپیسوڈ کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ تو میں اپنے ناظرین سے درخواست کروں گا کہ ایک تو اول یہ کہ جو تو اردو پڑھنا جانتے ہیں وہ آئینہ کمالات اسلام کتاب کا مطالعہ کریں۔ ہماری ویب سائٹ جو alislam.org ہے اس میں یہ کتاب موجود ہے، وہاں سے آپ پڑھ سکتے ہیں، اور جب آپ پڑھیں گے آپ کے ذہن میں کچھ اس کتاب کے حوالے سے سوالات اٹھیں گے تو بلا جھجک ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جڑیں، ٹیلی فون لائنز کے ذریعے سے اپنے سوالات ہمارے علماء کرام کے پینل میں پیش کریں۔ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو اس پروگرام کے ذریعے سے آپ کے سوالات کے جوابات بھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اس وقت بھی میں اپنے مشاہدین کو یاد دلانا چاہوں گا کہ ہم سے رابطے کی تفصیل اس وقت آپ اپنے ٹیلی ویژن اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ میں گفتگو کا آغاز میں محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے کرنا چاہوں گا کہ جیسا کہ ہم بات کر رہے ہیں اسلام اور اسلام کی خوبصورتی کی اور اسلام کی تعلیمات کی، جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اثر نو دنیا کے سامنے، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے جلال کے ساتھ اسلام کی خوبصورتی دنیا کے سامنے پیش فرمائی تھی، اسی طرح آپ کے خادم اور مطیع و فرما بردار بنتے ہوئے اس زمانے میں آپ نے اسلام کی خوبصورت تعلیمات کو دنیا کے سامنے پیش فرمایا۔